بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد، اور آج کی ایکسکلوسیو سٹوری یہ ہے کہ سی ڈی اے میں جو لوٹ مار ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، اور جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو جو این او سی دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں کتنا مال کمایا جاتا ہے، اس پر کافی کام کیا ہے ہمارے سینئر صحافی اور دوست رانا مشتاق صاحب نے۔ ہمیشہ مختلف محکموں کی، وزارتوں کی اور اداروں کی جو کرپشن کی سٹوریز ہے وہ سامنے لاتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر معاملات کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج یہ ان سے جانیں گے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، اور سی ڈی اے میں اگر یہ اربوں روپے کی کرپشن اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی تباہی بھی اس ادارے کی ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ کیا ہیں، وجوہات کیا ہے، اور اس کا نوٹس ابھی تک جو ہے وہ کیوں نہیں لیا گیا۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ اصل میں آپ نے جو سٹوری یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈائریکٹوریٹ جو سی ڈی اے کا ہے اس کے حوالے سے دی ہے، 125 ارب روپے کی آپ نے کرپشن کی بات کی ہے، اس کی اصل کہانی ہے کہ، اور یہ سارا سلسلہ ہوتا کس طرح ہے؟ شکریہ جناب صدیق صاحب، یہ بہت ہی جو ہے امپارٹنٹ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اور یہ سٹوری ہم لے کے آئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک ججمنٹ میں کہا تھا کہ حکومت کے جتنے ہی ادارے ان میں سے سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ وہ سی ڈی ہے۔ سی ڈی اے میں کھربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے، اور اس کا 100 سے زیادہ ڈائریکٹوریٹ ہیں، اور ایک ڈائریکٹوریٹ جس کو کہتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی ڈائریکٹوریٹ جو ہے نا، اس میں ایک جو اہم ہمارا انویسٹیگیشن ادارہ ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے پورے ڈاکومنٹری ایک پروف لے کے آئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 125 ارب روپے کی کرپشن اس ادارے میں اس کی افسران نے اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے یہ مل کے کی ہے، اور 125 ارب روپے عام غریب آدمی سے لوٹے گئے۔ اور یہ اور وہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈائریکٹوریٹ میں ہاؤس ایک ڈائریکٹوریٹ میں یہ 125 ارب روپے جو ہے وہ لوٹے گئے۔ اچھا، ان کے لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل۔ سی ڈی اے بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ عوام اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان ایک لائزن کا کام کرتا ہے، کہ وہ سی ڈی اے کے جو اسلام آباد کے اندر جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کہ سوسائٹی بنائے گئے ان کی مانیٹرنگ کرنا، ان کی پرفارمنس کو دیکھنا، ان کو رولز اور لاز کے تحت ان کو کمپلائی کرنا، یہ ذمہ داری ہے سی ڈی اے کی۔ سی ڈی اے کیا کرتا ہے کہ سی ڈی اے اپنے اسی لاز کو وائیولیٹ کر کے، اپنی ذمہ داری کو ختم کر کے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہاں کے بیوروکریٹس، چیئرمین سی ڈی اے سے لے کر نیچے ڈائریکٹوریٹ کے عام کلرک تک، یہ سب مل جاتے ہیں اور مل کے وہ لوٹتے ہیں۔ لوٹتے کیا ہیں کہ وہ سب سے پہلے ان کا بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لے آؤٹ پلان دیتے ہیں، کہ سی ڈی اے کو جو لے آؤٹ پلان دیا جاتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے کہ ہمارے اتنے اس میں پلاٹ ہوں گے، اتنے ایمینٹیز پلاٹ ہوں گے، یہ سکول کے ہوں گے، یہ گریو یارڈ کے ہوتے ہیں، وہ جا کے لے آؤٹ پلان دیتے ہیں سی ڈی اے ڈائریکٹوریٹ کو۔ سی ڈی اے ڈائریکٹوریٹ وہ منظور کرتا ہے، منظور کرنے کے بعد ان کو بیچنے کی تب اجازت ہوتی ہے جب ان کا لے آؤٹ پلان، جسے نقشہ جات کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ لے آؤٹ پلان جو ہے اور ان کی عملی طور پہ آن دا گراؤنڈ جو ہے نا وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے۔ اربوں روپے ایک اس ادارے کی رپورٹ ہوئے کہ لے آؤٹ پلان کے نام پہ جو 109 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان سے 46 ارب روپے کا لوٹ مار کی گئی، 46 ارب روپے کی لوٹ مار کی گئی ہے، اور وہ صرف اور صرف لے آؤٹ پلان کے بعد۔ اس کے بعد سی ڈی اے نے یہ قرار دیا ان کے اپنے نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ اسلام آباد کے اندر 109 ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہ فیک ہیں، وہ جعلی ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان سے انہوں نے 26 ارب روپے لوٹ لیے ہیں۔ ان کا اشتہار بھی دیا تھا اخباروں میں کہ یہ اشتہار بھی دیا، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اور وہ لوگوں سے مختلف جو جنہوں نے پلاٹ لینے ہیں لوگوں کو مختلف قسم کے، جس میں ایک مشہور جو ہے نا وکی ادا کا تھا جسے انجمن سے شادی کی تھی، اور اس کو انہیں کتنے اربوں روپے لوٹے، اور اس نے جا کر نیب کو پلی بارگین کی، اور اس کے علاوہ اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹی 109 سے بھی۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور یہ سی ڈی اے کے ہر ہاؤسنگ سوسائٹی ایک اس چیز کی پابند ہے قانون کے مطابق کہ وہ ایمینٹی پلاٹ رکھے گی، جس میں گریو یارڈ ہوں گے، سکول ہوگی، مساجد ہو جائیں گے، اور اس میں گراؤنڈ ہوں گے، یہ سب اس میں چیز ہوتی ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ نقشے میں تو وہ بتا دیتے ہیں، لیکن آن دا گراؤنڈ وہی پلاٹ ان کو جو ہے چائنا کٹنگ کر کے وہ پلاٹ فروخت کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ آج جا کر دیکھ لو ہاؤسنگ سوسائٹی جو بھی بڑی سے بڑی لے کے چھوٹی چھوٹی اسلام آباد میں جتنے ان میں نہ گریو یارڈ کا پلاٹ کوئی ہوگا، نہ مسجد ہی ہوگی، نہ کوئی سکول ہوگے، نہ پلے گراؤنڈ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ سب پلاٹ بیچ گا۔ اس میں سے 26 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے، اور یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہے، نیب نے نوٹس لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب معاملات چپ ہو گئے، سی ڈی اے چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اور اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جن کے پاس زمین بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کرپشن جو ہے سی ڈی اے نے کی ہے، کسی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جن کے پاس زمین بھی نہیں ہے، انہوں نے ان کی موٹیشن بھی نہیں دکھائی، اس کے بعد انہوں نے ان کا اپنے انتقال بھی اور رجسٹری بھی نہیں دکھائی،
اس کے باوجود بھی ان کو لے آؤٹ پلان دے دیا گیا، اور وہ پلان لے آؤٹ جب دے دیتے ہیں تو ان کو عوام کو لوٹنے کا ایک سہارا قانونی جو ہے جواز مل جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ سی ڈی اے نے ہمیں منظوری دے دی ہے، یہ ہمارا نقشہ منظور کیا، ہم تو بالکل جینین کام کر رہے ہیں، اور وہ سی ڈی اے کے چند بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سی ڈی اے کے اندر فیک قسم کے لے آؤٹ پلان دیے جاتے ہیں، یہ اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ فکٹیشیس جو ہے نا کاغذات سی ڈی اے کے بنا کے ان کو کہتے ہیں لے آؤٹ پلان، وہ لے آؤٹ پلان جب لے کے جاتے ہیں عوام کے سامنے، عوام لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی ان کی ہے کہ سی ڈی اے نے ان ہاؤس سوسائٹیوں کو لے آؤٹ پلان دے دیے، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیے کہ آپ لوگوں لوٹ سکتے، جو کہ اسلام آباد کے جورسڈکشن میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑا نکتہ اٹھایا ہے، یہ میں دیکھ بھی رہا تھا، آپ کی جو سٹوری ہے اخبار میں بھی آج شائع ہوئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد کی حدود سے باہر کی سوسائٹیوں کو این او سی سی ڈی اے دے دیں؟ سی ڈی اے یہی تو سب سے دیکھو آپ دیکھو، میں عرض کرتا ہوں، یہ اس وقت نیو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل اسلام آباد پر، وہ کہاں بنا ہے؟ وہ اٹک میں بنا ہے، اور اٹک فتح جنگ جو ہے وہ اسلام آباد کے سی ڈی اے کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اور وہاں سے میرے خیال 20 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو کہ لوگوں کو لوٹ رہی ہیں، اور ان کے لے آؤٹ پلان اور سرٹیفکیٹ سی ڈی اے نے دے چکے ہیں۔ یہ اس میں رپورٹ میں، سرکاری رپورٹ میں، یہ میں خود اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ انویسٹیگیشن رپورٹنگ اتنی بڑی بک ہے انہوں نے جو ہے نا وہ بنائی ہے کہ ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ سی ڈی اے میں کرپشن کس طرح ہوتی ہے، اور اس کی کرپشن کرنے والے کون کون ہیں، اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے نا متعلقہ اعلیٰ حکام، لیکن اعلیٰ حکام کیا ہوں گے؟ اب چیئرمین سی ڈی اے جو بیٹھے ہیں میاں عامر صاحب، وہ کمشنر بھی ہیں اور اس کے بعد سی ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں۔ اب عمران خان نے دو پوسٹوں پہ ایک آدمی کو لگا دیا ہے۔ ظلم خدا کا یہ ہے، یہ کمشنر کا کام تھا کہ وہ عوام کو وہ بچاتے، کیونکہ اصل رجسٹریشن ان کی وہاں ہوتی ہے، سی ڈی اے جو ہے وہ تو یعنی کہ جو کمشنر کی ڈیوٹی تھی وہ سی ڈی اے چیئرمین سی ڈی اے کر رہا ہے۔ بھائی چیئرمین وہ کس طرح کمشنر کو کہے گا کہ بھائی آپ نے غلط کیا، کہ وہ ایک سیٹ پہ 2 آدمی ہیں، وہاں بھی وہ بیٹھے ہیں، یہیں بیٹھے، اور یہ سب سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹریٹ ہیں اور یہ کمشنر آفس ہے، ڈی سی آفس اسلام آباد ہے، یہ سب ہاؤسنگ سوسائٹی ایک مافیا ان کے ساتھ ملے ہوئے اور لوگوں سے لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے 125 ارب روپے کی ڈاکومنٹری کرپشن سامنے آئی ہے۔ ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک سیکیورٹی ادارے نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور لوگوں کو بتائی ہے، حکومت کو بتائی ہے، تو کیا یہ وزیر اعظم کے نالج میں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے نالج میں ضرور ہوگی، وزیر اعظم اس سے بہتر، کیونکہ وزیر اعظم خود بھی اسے سکنڈل کے سامنے ان کا جو گھر ہے 125 ایکڑ پہ بنی گالا میں، وہ بھی تو اسی ایشو پہ ہے کہ ان کے لے آؤٹ پلان ان کے منظور نہیں ہوا تھا، ان کے اس کے بعد موٹیشن نہیں ہوئی تھی، سب وہ اور شاملات کی زمین تھی، ان کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان جس طرح لوگوں کو دوسرے کاموں میں مایوس کیا، کرپشن کے عنوان پہ، مہنگائی کے عنوان پہ، اور اس کے بعد پولیٹیکل ایشو پہ، سماجی ایشو پہ، انہوں نے یہ تو اب ایشو ان کے لیے نہیں رہا، کیونکہ وہ خود بھی اس میں ملوث ہیں، اور وہ اب وہ کسی کے جگہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ڈی اے، کیونکہ سی ڈی اے کا چیئرمین ہی نہیں لگا سکے۔ عمران خان پرائم منسٹر 2 سال ہو گئے ان کی حکومت، چیئرمین سی ڈی اے کا پرمنٹ نہیں لگا، کمشنر کو چارج دیا ہوا ہے، بیسیکلی وہ تو کمشنر ہیں عامر صاحب، اور ان کو اضافی چارج دیا ہوا ہے کہ جا کر یہ دیکھیں۔ جب ان کی اتنی اس سی ڈی اے کے معاملات سے اسلام آباد، جنہوں نے اسلام آباد کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، دونوں ایم این اے ان کو جتوائے، وہاں چیئرمین بھی نہیں لگایا، اور انہوں نے ان سے کیا توقع رکھی یہ عوام کی وجہ سے؟ یعنی کہ یہ ایک رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، اور وہ بھی ڈسکس کر چکی ہے بھائی سی ڈی اے کے اندر یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا، اس کو لگام دو، لوگ لٹ چکے ہیں۔ اور کتنی نیب جو ہے، نیب نے کوئی 5 ہاؤسنگ سوسائٹی، جیسے میں نے ایک اداکار کا نام بتایا، وہ انجمن کا ہسبینڈ جو تھا، اس نے پلی بارگین کی ہے، 2 یا 3 ارب روپیہ انہوں نے نیب کو جمع کرایا کہ ہاں بھائی جو متاثرین ہیں ان غریبوں کو دے دو۔ بھائی آج سے جو 10 سال پہلے جنہوں نے صدیق صاحب 10 لاکھ یا 20 لاکھ دیا تھا، آج ان کو 10 لاکھ ملے گا، وہ تو 5 لاکھ کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی کہ کوئی قانون کے مطابق ہونا تو یہ تھا کہ وکی وہ جو اداکار ہے لکی سٹار، سوری ان کا نام لکی ہے، اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، ان لوگوں کے اربوں روپے لوٹ کے آپ 2-3 سال بعد 4 سال بعد آپ ان کو وہی پیسے دے رہے ہیں، تو ان کی تو ویلیو ہی کم ہو گئی ہے۔ ایک آپ نے کہا کہ اس ڈائریکٹوریٹ نے، سی ڈی اے کا جو یہ ڈائریکٹوریٹ ہے ہاؤسنگ والا، اس نے جعلی لیٹر پیڈ پر سوسائٹیوں کو اجازت نامہ دے کر متعلقہ گاؤں کے لوگوں کو دھمکیاں دے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے 4.5 ارب کا نقصان ہوا۔ یہ کیا کہانی؟ یہ کہانی ہے کہ اسلام آباد کے جو جورسڈکشن ہے ان میں گاؤں ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، جیسے ہمارا رورل ایریا اسلام آباد، ان گاؤں کے یہ جو ہاؤسنگ مافیا ہے، یہ جا کر ایسے فکٹیشیس قسم سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، اور یہ سی ڈی اے کے ڈائریکٹریٹ جو ہاؤسنگ اسی ڈائریکٹریٹ سے، اور وہاں گاؤں والوں کو کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے،
یعنی کہ وہ جب ان کو دھمکاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو مافیا ہے وہ ہر لحاظ سے پاورفل ہے، ان کے پاس کرائے کے قاتل بھی ہیں، ان کے پاس اربوں روپے بھی ہیں، ان کی سی ڈی اے میں بھی اپروچ ہے۔ جب وہ لوگ غریب آ کر ان لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی زمین جو ہے اونے پونے دانوں انہیں کو ہی بیچ دیتے ہیں، وہ آگے وہ بیچنے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے حق ہے۔ اور اس پہ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے کو 4.5 ارب اور 5 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، یہ ان میں باقاعدہ ریکارڈڈ ڈاکومنٹری ہے ان کی کرپشن سامنے آئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مافیا ہے۔ تو نیب کیوں نہیں نوٹس لیتا؟ آپ نے پچھلے دنوں نیب کا بھی کچا چٹھا کھولا میں کہتا ہوں نیب کیوں نہیں سر نوٹس؟ نیب ہی تو نیب کے جو انہوں نے جو راولپنڈی نیب، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ 109 جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ جعلی ہیں، نقلی ہیں، فکٹیشیس ہیں، بوگس ہیں، گوسٹ ہیں؟ کیوں نہیں کرتے پھر؟ میں کہتا ہوں نیب کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کوئی انویسٹیگیشن آفیسر کر ہے۔ میں نے ان کے خلاف ایک سٹوری چھاپی تھی کہ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی ان کے ساتھ ان کا جو مکا ہوا تھا کہ وہ آج ہاؤسنگ سوسائٹی لوگوں کو بھی لوٹ چکی ہے اور نئے والوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو لوٹا تھا، اور لوٹ کے اس کے بعد وہ مکا کر کے وہ پلی بال گین کر کے وہ بھی بہ رہے ہیں، اور غریب آدمی کے نیب سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ نیب کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ لوگ جو وہاں اپائنٹمنٹ کیے ہیں، راولپنڈی کا جو ڈائریکٹریٹ نیب ہے اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے مالکان سے بہت ہی گہرے تعلق، اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا وہاں پہ اس کا مطلب ہے نیب میں بھی مال پانی چلتا ہے؟ بہت زیادہ چلتا ہے صدیق صاحب، چھوٹا پانی نہیں چلتا۔ یہ جو ارب روپے کھاتے ہیں، یہ کماتے ہیں، یہ ہر جگہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مافیا ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کھاتے ہیں، سی ڈی اے کھاتا ہے، نیب کھاتا ہے، ایف آئی اے کھاتا ہے، ہر ایک کو۔ جب ہمارے پاس رپورٹ آ گئی ہے تو کیا نیب کے پاس وہ رپورٹ نہیں ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹ میں رپورٹ نہیں ہے؟ اور کیا وہ پرائم منسٹر کے پاس رپورٹ نہیں ہے؟ یا ہمارے دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ نہیں؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو عدالتوں میں یہ کیس چلتے ہیں، میں نے 10 سال سپریم کورٹ آف پاکستان کی رپورٹنگ کی، وہاں سب سے زیادہ کیس سی ڈی اے کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تھے، متاثرین کے تھے، اور افتخار چوہدری صاحب جو ہے انہوں نے کتنے نوٹس لیے تھے، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، زیرو ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ مافیا بہت بڑا طاقتور ہے، اور ان کے اپروچ جو ہے مافیا کا ہاؤسنگ سوسائٹی کے، یہ مافیا کی اپروچ بہت آگے تک ہے، ہماری سوچ سے بھی آگے وزیر تک ہے۔ اعظم تو کہتا ہے جی میں مافیاز کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ پرائم اس کا منسٹر مطلب ہے پھر حکومت کمزور ہے، پرائم منسٹر کے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے، کیونکہ ان کے جتنے انہوں نے قول کیے ہیں وہ اپنے ان کے فعل ان کے تضاد چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرپشن کو روکیں گے۔ آپ دیکھو کہ نیب کے جو لا انہوں نے پچھلے جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں کیا ہو، کرپشن لوگوں کو فوری کر دی ہے۔ یہ راجہ پرویز شرف اور دوسروں کو جو ریلیف ملا وہ تو پرائم منسٹر نے وہ امینڈمنٹ کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کے بعد نیب کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں۔ بھائی اندر گراؤنڈ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے جو منسٹر ہیں کیا وہ شریف ہیں؟ اب حماد اظہر کو دیکھ لیں، اس کے بعد یہ دوسرے منسٹر جو بیٹھے ہیں، یہ باقی سب لوٹ مار کے لگے۔ کون منسٹر ہے جو لوٹ مار نہیں کر رہا؟ سب لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اب ان کے دیکھو جو فینانس منسٹر ہیں وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے آپ الزامات لگا رہے ہیں وزراء کے اوپر۔ میں یہ الزامات نہیں، میری یہ ڈاکومنٹری چیزیں ہیں صدیق صاحب، یہ الزامات۔ بہت شکریہ رانا مشتاق صاحب۔ آپ نے ویورز گفتگو سنی، رانا مشتاق صاحب کی ایکسکلوسیو سٹوری تھی، اس کا انہوں نے بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا، اور جو ادارے افراد اس میں ملوث ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دی۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مافیاز آج بھی طاقتور ہیں، اور وفاقی دارالحکومت میں جہاں پہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، شفافیت ہوگی، میرٹ ہوگا، گڈ گورننس ہوگی، وہ چیز ہمیں اس طرح کے کیسز میں قطعی طور پر نظر نہیں آتی۔ اور یہ تو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے، صرف ایک ڈائریکٹوریٹ میں 125 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ آئندہ کی جو ایکسکلوسیو سٹوری رانا مشتاق صاحب کی، اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت، اللہ حافظ۔